کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے مطلب جو آپ کے ایمان والے ہیں بھائی بہن ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. اور جبکہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ اپنے ہی بھائیوں کو پہلے نکال دیا تھا اور پھر اس کے بعد ایک گروہ نے جو ہے ان سے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو نکال دیا تھا، جبکہ دوسرا گروہ تھا ان کو فدیہ لے کے تو ان کو آزاد کر رہا تھا. تو وہی نا ایک آیت کے اوپر عمل ہو رہا تھا اور جبکہ دوسری آیت کا جو ہے وہ انکار ہو رہا تھا. ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی وہ ان کو نہ نکالتے تو فدیہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. تو اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ یہاں سے سمجھ آئے گی. اور پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. تو یہ اس آیت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہ دھر پہ رسول بھیجے. یہ اس کا پھر یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کون سی آیت ہے. آئی تھنک یہ والی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے بعد برسولی بہت سارے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. بَیِّنَاتٍ وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُوسِ، مطلب روشن نشانیوں کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. پھر جب تمہارے پاس رسول آ گئے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ، وہ چیز لے کے جو تمہارے نفسوں کو نہیں پسند تھی. پھر کچھ لوگوں نے تکبر کیا، کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا اور کچھ گروہوں نے قتل کر دیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل جو ہے غلاف میں ہے. بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ان کے اوپر بھی، کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. اب اس آیت کا جو ہے نا ہم ڈیٹیل سے ترجمہ دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہ دھر پہ رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. روح پاک کا کیا مطلب ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت مسیح کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا. یہ روح القدس جو ہے نا اس کا بتایا ہوا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اور پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی اور کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کے اپنے رسول بھی جو ہے نا ان کے پاس جب دعوت لے کر آئے ہیں تو انہوں نے ان میں سے، کیونکہ وہ ان کے نفسوں کو چیز پسند نہیں تھی جو رسول لے کر آتے تھے، تو اس میں سے جو ہے وہ کچھ
جو ہے بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے ہی نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، ان کو جھٹلاتے بھی تھے. حالانکہ یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے میں سے جو نبی ہیں ہم تو ان کی بات مانیں گے. تو دیکھیں وہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ ان میں وہ اپنے نبیوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، ان کو بھی جھٹلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، کم ہی ہیں ان میں سے جو کہ ایمان لے کر آنے والے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، بوجہ یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، بوجہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا مقرر ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے نا کہ ان کی کتابوں میں، بنی اسرائیل کی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں دی ہوئی تھیں وہ ان کے پاس موجود تھیں، اور وہ نشانیاں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائیں بھی اور پہچان بھی لیا. بلکہ ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ایسے پہچانا جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو لیکن انہوں نے صرف اپنی اس ضد کی بنا پہ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو وحی، جو پیغام، جو دعوت، جو اسلام دیا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود جو ہے دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے، جبکہ یہ خود پہلے جو ہے انکار کرنے والے ہو گئے ہیں. یہ جو ہے نا یہاں پہ جو لکھا ہوا تھا جس سے اپنے نفس کی